أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. یہ سورہ القصص جو ہے یہ بالکل سورہ یوسف کی طرح ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور ان کا تذکرہ چلتا ہے، لیکن بڑی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ. بالکل بچپنے سے ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے. آہستہ آہستہ جو وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، عمر بڑھتی جاتی ہے، جو واقعات پیش آتے ہیں، حتیٰ کہ یوں سمجھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات تک وہ صورت چلتی ہے. اور سورہ القصص جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل اسی طرح، بلکہ یہ اس سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی ہوتی، اس سے بھی پہلے سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح پھر تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں، نبوت مل رہی ہے. پھر حضرت وہ جو ہے فرعون اس کے دربار تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کو دعوت دیتے ہیں. یہ سارے اسی تفصیل کے ساتھ یہ سورہ القصص چلتی ہے. اسی لیے اس کو وہ جو سورہ یوسف تھی نا، اس کو کہا گیا تھا احسن القصص. نحن نقص علیک احسن القصص. القصص وہاں تھا، اور اس سورت کا نام بھی وہی ہے، القصص. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. چاہے سورہ یوسف ہو اور چاہے سورہ القصص ہو، ان دونوں میں جو پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک پیغام تو خصوصی تھا، وہ تھا مشرکین مکہ کے لیے، کہ دیکھو جس طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی تھی اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی اپنی قوم کے سامنے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی ہے تمہارے سامنے، بالکل اسی طرح پاک صاف، انتہائی برگزیدہ، امین، صادق. اور پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کو مشکلات سے نکالتے نکالتے نبوت عطا ہوئی اور پھر نبوت کے ساتھ حکومت عطا ہوئی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتے نکالتے مقام نبوت تک لے جاتے ہیں اور پھر کامیابی عطا فرماتے ہیں. تو یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے. آپ تمہارے سامنے ہیں، تمہارے سامنے پیدائش ہوئی ہے، تمہارے سامنے زندگی بسر کی ہے، اور پھر اسی طرح مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کامیاب فرمائے. یہ خصوصی پیغام تھا. ایک عمومی پیغام ہے اس سبق، اس صورت کا، دونوں صورتوں کا. وہ اللہ کا ایک پلان ہوتا ہے، اللہ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ وہاں پر بھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ وہاں بیان فرمایا تھا کہ واللہ قادر علی امرہ. اللہ اپنا جو پروگرام لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا، اس پر اللہ پوری طرح قادر ہوتے ہیں. غالب، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں اتفاقاً ہو گیا، وہ کہتے ہیں فلاں نے ایسا کر لیا، فلاں نے ایسا کر لیا، لیکن در حقیقت اللہ کا ایک نظام، اس کی تدبیر، اس کا پروگرام وہ چل رہا ہوتا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اور پھر جو اللہ کا وہ پروگرام اور منصوبہ ہوتا ہے وہی کامیاب. یہ ایک عمومی پیغام ہے، چنانچہ اس میں اتنے غیر متوقع حالات آتے ہیں، بسا اوقات انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اتنے حیران کن واقعات. کیوں؟ وہ اللہ کے اسی پروگرام کا حصہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات دلانی ہے، بالکل غیر متوقع، دشمن سر پہ پہنچ چکا ہے، اور بنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ انا لمدرکون. مروا دیا، موسیٰ مروا دیا، بتاؤ کہاں جائیں آپ؟ قال کلا، پریشان نہ ہو، ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے. اس نے مجھے پہلے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بنائے گا. یہی حال حضور علیہ السلام پہ ہوا. آپ ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے ہیں، غار ثور میں گئے، پہنچتا پہنچتا دشمن سر پہ پہنچ چکا ہے.
ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی دشمن آ گئے، حضور نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینک دیا، اب بظاہر یہاں زندگی ختم ہو رہی ہے، کنواں ہے فی غیابت الجب، تو وہاں پر کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے یوسف پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا یہ سارے واقعات تم اپنی زبان سے انہیں خود بتاؤ گے، اور انہیں اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے، یہ وہ کلام ہمیں یہ ساری باتیں سمجھاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہتا ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ اس کو وہی لوگ مانیں گے جو اللہ اور اللہ کے کلام پر ایمان رکھنے والے ہوں، ورنہ لوگ کہانی کہہ دیں گے، ورنہ لوگ اتفاق کہہ دیں گے، ورنہ لوگ دشمن کی سازش کہہ دیں گے، یہ سب اللہ کی تدبیر ہوگی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم حروف مقطعات، تل کا یہ آیات ہیں الکتاب المبین، روشن اور واضح کتاب کی، یہ ایک بڑی واضح اور بڑی روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر، نتلو علیہ کا ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، من نبأ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وفرعون اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، بالحق سچا واقعہ، برحق واقعہ بیان کرتے ہیں، یا جو مبنی بر حقیقت ہے۔ واقعات کے ساتھ قرآن اکثر حق کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ بات سمجھیے گا، واقعات کے ساتھ قرآن کریم اکثر حق کا لفظ استعمال کرتا ہے، حق، جیسے سورہ وہ ہم پڑھ کر آئے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ تھا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اور یہاں پر بھی ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ہے۔ تو حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف وہ پہلو جو 100% مبنی بر حقیقت ہے، ورنہ واقعات کے اندر کوئی بھی جو مصنف ہوتا ہے جب واقعہ بیان کرتا ہے نا، نمک مرچ مثالے کے بغیر اس کا واقعہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، اسے ایڈیشن کرنی پڑتی ہے اندر، اصل واقعے کے اندر اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اسے اس واقعے کے اندر نمک مرچ مثالہ لگانا پڑتا ہے، ورنہ اس کا واقعہ نہیں چلتا۔ قرآن کہتا ہے کسی نمک مرچ مثالے کی ضرورت نہیں، بالکل 100% مبنی بر حقیقت جو واقعات ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ نتلو علیہ کا ہم بیان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں آپ پر، من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حقیقت پر مبنی واقعہ، لقوم لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یؤمنون جو اس کو مانے۔ ان فرعون بے شک جو فرعون تھا، علا فی الارض وہ زمین میں بڑا سرکش ہوا پڑا تھا، وجعل اور اس نے کر رکھا تھا، اہلہا اس مصر کے رہنے والوں کو، شیعاً ٹکڑے ٹکڑے، اس نے مصر کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ رکھا تھا۔ یہ غالباً جو انگریز کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کی ایک پالیسی رہی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ وہی تھا، اس نے ڈیوائڈ کر رکھا تھا مختلف لوگوں کو، اور یستضعف وہ کمزور بنا رہا تھا، کمزور کر رہا تھا، اس نے دبا رکھا تھا، طائفتن ایک گروہ کو، منہم ان میں سے ایک جماعت کو اور ایک گروہ کو اس نے دبا رکھا تھا، کمزور کر کے رکھا ہوا تھا، جیسے ہندوستان کے اندر انگریز نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، ہندوؤں کو پروموٹ کیا، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، انہیں آگے لایا، اور مسلمان جو تھے ان کو دبایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کی طاقت کو کچلا گیا، انہیں کم تر بنایا گیا، ان کے پاس جتنے وسائل تھے وہ چھین لیے گئے۔
مسلمانوں سے ان کی جاگیریں چھین لی گئی، ان کے عہدے چھین لیے گئے، ان کے اوپر ترقی کے مواقع اور دروازے بند کر دیے گئے. جی اسی لیے یہ تھے نا بڑے مشہور تھے تعلیمی جو سربراہ کے طور پر آئے تھے، آگے نام میرے ذہن سے نکل گیا، ہاں سر سید صاحب، ہاں سر سید احمد خان. انہوں نے ایک جملہ ایک دفعہ لکھا تھا ایک جگہ. وہ کہتے تھے، جملہ یہ تھا کہ آسمان سے کوئی بلا نہیں اترتی تھی مگر وہ کسی نہ کسی مسلمان کا گھر دیکھتی تھی. یعنی جو بھی تکلیف پریشانی مصیبت آتی تھی وہ مسلمان پہ آتی تھی. یہ حال کر دیا گیا تھا. تو یہ بعین ہی یہی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا تھا. یستضعفو، اور اس نے کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا، دبا کر رکھا ہوا تھا، طائفتن، ایک گروہ کو، منہم، ان میں سے، یہ بنی اسرائیل تھے. یذبحو، ہم یہ تاریخ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ بنی اسرائیل یہاں پر کیسے آئے تھے. یوسف علیہ السلام لے کر آئے تھے. یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو، والدین کو یہاں لائے تھے تو پھر مصر کے اندر یہاں سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ جب برائیوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے. اب ان میں سے ایک فرعون بھی تھا. یستضعف طائفة منہم، جو وہ جو تھا وہ ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کر رہا تھا. یذبح، وہ ذبح کرتا تھا، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا. ویستحیی، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءہم، بچیوں کو، لڑکوں کو زندہ ذبح کر دیتا تھا. ذبح قتل بھی آتا ہے، یقتل بھی آتا ہے، یذبح بھی آتا ہے. ذبح، انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت ہی تکلیف دہ ترین بات ہے، بہت ہی، کہ کسی کی اولاد کو ذبح کر دیا جائے، معصوم بچوں کو ذبح کر دینا، یہ بہت ہی، وہ ایسا ظالم تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اِنَّهُ، بے شک وہ، کانا تھا، من المفسدین، بہت ہی فساد برپا کرنے والا، وہ بہت فسادی تھا. وَنُرِيدُ، اور ہم نے چاہا، ان نمنا، کہ ہم احسان کریں، علی الذین، ان لوگوں پر، استضعفوا، جن کو کمزور بنا کر اور جن کو دبا کر رکھا گیا تھا، فی الارض، زمین میں. وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم نے چاہا کہ ہم ان کو بنائیں، ائمۃً، پیشوا. وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم ان کو بنائیں، الوارثین، وارث. ائمۃً میں اشارہ ہے، ائمۃً میں نبوت کی طرف، نبوت کی طرف، کہ دنیا میں نبوت ان کو عطا ہو، اس خاندان کو. اور وارثین میں اشارہ ہے جو حکومت کی طرف، کہ ہم نبوت بھی اس خاندان کو دیں اور ہم حکومت بھی اس خاندان کو دیں. وَنُمَكِّنَ، اور ہم اقتدار عطا کریں، لہم، ان کو، فی الارض، زمین میں، اور ہم ان کو زمین کا اقتدار عطا کریں. ہم نے یہ ارادہ کیا. چنانچہ پھر یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہہ لیں آپ، یہاں سے اللہ کا وہ منصوبہ شروع ہوتا ہے. وَنُرِيَ، اور ہم دکھائیں، فرعون کو، وَحَامَانَ، اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کی فوجوں کو، فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو ہم دکھائیں، منہم، ان بنی اسرائیل سے، ما کانوا یحذرون، وہ بات جس سے وہ ڈر رہے تھے، وہ بات جس سے وہ ڈر. اور وہ کیا بات تھی؟ کہ اس قوم کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ ایک وقت آئے گا اس فرعونی سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا. تو ہم نے سوچا کہ پھر اب ہم دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے تباہی آئے گی. یہ ہم نے ارادہ کر لیا. بنی اسرائیل جو ذلت کی چکی میں پس رہے تھے، ان کو ذلت سے نکالنا، عزت تک پہنچانا، اور یہ فرعون جو ظالم بنے ہوئے تھے، ان کو نشان عبرت بنانا. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف
وحی کی، ان ارضعی کہ آپ اس کو دودھ پلاتی رہیں، آپ اس کو دودھ پلاتی رہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اب وہاں صورتحال یہ چل رہی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو تو ذبح کر دینا ہے، تو بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، اور بچوں کے بارے میں پالیسی یہ تھی کہ زندہ نہیں چھوڑنا، مار ڈالنا ہے، قتل ذبح کر دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اس بچے کو میں زندہ رکھ کر دکھاؤں گا۔ چنانچہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعی آپ اس کو دودھ پلاتی رہیں، فَإِذَا خِفْتِ اور جب آپ کو ڈر محسوس ہو، علیہ اس کے بارے میں ڈر میں، اور ڈر کیا تھا؟ فرعونی پکڑنے آ گئے اور اب بچے کی جان خطرے میں ہے، تو فَإِذَا خِفْتِ علیہ جب آپ کو ڈر محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ تو اس کو ڈال دیجئے، فِي الْيَمِّ دریا میں۔ ہم نے 16ویں پارے میں پڑھا تھا اس کو صندوق میں ڈال دیجئے، صندوق میں، اور پھر صندوق کو یعنی باکس میں، چھوٹا سا باکس بنا کر، اور اس باکس کو پھر آپ پانی میں، دریا میں ڈال دیجئے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ اس کو دریا میں ڈال دیں، وَلَا تَخَافِي آپ نے ڈرنا نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي گھبرانا نہیں ہے، نہ آپ نے ڈرنا ہے نہ آپ نے گھبرانا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اِنَّا بے شک ہم، رَادُّوهُ اس بچے کو واپس پہنچائیں گے، الیکی آپ کی طرف، ہم اس بچے کو آپ کے پاس واپس پہنچائیں گے، وَجَاعِلُوهُ اور ہم اس کو بنائیں گے من المرسلین رسولوں میں سے۔ لیجیے ایسا ہی ہوا، ڈر کا وقت آیا، پتہ لگا کہ اب بچے کا بچنا مشکل ہے، صندوق میں ڈالا، صندوق کو دریا میں ڈالا۔ فَالْتَقَطَهُ اس صندوق کو اور اس بچے کو اٹھا لیا آل فرعون فرعونیوں نے، اللہ نے اسے پہنچا دیا فرعون کے دربار تک پہنچا دیا۔ جو دربار کی خادمائیں تھیں وہ کہیں پانی کے قریب کپڑے دھو رہی تھیں، ایک صندوق تیرتا ہوا آ رہا ہے، صندوق اٹھایا، اس میں بچہ ہے، لے کے فرعون کے دربار تک اندر تک گئیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون فرعونیوں نے اس صندوق کو اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا عدو دشمن، حزنا غم، اور یہ بچہ کل کو ان کے لیے دشمنی اور غم کا سبب بننے والا تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنی موت خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائی۔ ان فرعون بے شک فرعون، وحامان اور حامان، وجنودہما اور ان کی فوجیں، کانوا خاطئین وہ غلطی کر بیٹھے تھے۔ فرعون، اچھا دیکھیں ایک طرف ایک بچہ نوزائیدہ چھوٹا سا بچہ، دوسری طرف فرعون، حامان، فوجیں، لیکن یہ بچہ ان کے لیے دشمنی اور ان کے لیے غم کا سبب بننے والا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو ایک وقت میں اللہ نے کہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، انی معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا میں سب سن رہا ہوں اور سب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اس بچے کے ساتھ ہے، ابھی بھی ساتھ ہے، کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، کوئی مار کے دکھائے، ابھی بھی ساتھ ہے۔ یہ اللہ بتاتے ہیں قرآن واقعات کے اندر، یہ بتاتے ہیں۔ اور جب میں کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ ہو جاؤں پھر کوئی اس کا کچھ بال بیکا کر کے دکھائے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر بھی اکیلا یا ساتھ زیادہ زیادہ ایک بھائی، فرعون اور اس کی طاقت کے سامنے ظاہری اعتبار سے، صرف ظاہری اعتبار سے کیا حیثیت تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ پتہ نہیں روزانہ کتنے بنی اسرائیلی مار کے پھینک دیتے تھے، ان کو بھی کر سکتے تھے، لیکن یہاں اللہ بتا رہا ہے انی معکما میں ہوں ساتھ، اب کوئی لگائے ہاتھ، اب کوئی پہنچائے نقصان۔ جو کہتے تھے نا ماریں گے نہیں چھوڑیں گے، چلو لاؤ پھر مار کے دکھاؤ، آ گیا ہے۔ دیکھیں ان فرعون و حامان، فرعون، حامان اور ان کی فوجیں، کانوا خاطئین یہاں وہ غلطی کر گئے۔
وقالت اور کہنے لگی امرأۃ فرعون فرعون کی بیوی قرۃ عین قرۃ ٹھنڈک عین آنکھ لی میری ولک اور تیری قرۃ عین لی ولک ارے میرے اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا یہ. اب وہ بچہ آیا نا اور اتنا پتا چل گیا کہ بچہ بنی اسرائیلی ہے, پتا چل گیا بنی اسرائیلی ہے. فرعون کہنے لگا قتل کرو اس کو. فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ جو صاحب ایمان تھی, بہت نیک تھی, حضرت آسیہ وہ آگے آ گئی کہ نہیں قرۃ عین لی ولد پالیں گے اس کو, اپنا بیٹا بنائیں گے ہم, اتنا پیارا بچہ ہے. ہم نے 16ویں پارے میں پڑھا تھا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ میں نے نا تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. جو بھی اٹھاتا تھا اتنا پیارا بچہ, اتنا پیارا بچہ, کوئی چوم رہا ہے, کوئی ساتھ چمٹا رہا ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, یہ اس وقت جب انہوں نے اٹھایا بچے کو. اور وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, یہ بڑا عجیب جملہ ہے, بہت ہی عجیب جملہ ہے. اے موسیٰ تجھے پتا ہے یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, موسیٰ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, سب دیکھ رہا تھا. کون کون چمٹا رہا ہے, پیار کر رہا ہے, کون فرعون کہہ رہا میں ماروں گا, آسیہ کہہ رہی نہیں نہیں نہیں, بہت پیارا بچہ ہے, اس کو پڑھتے ہیں آگے اگلے الفاظ پڑھیں. لا تقتلوا, نہ مارو اس کو, عسى ان ينفعنا, کل کو بڑا ہو کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا, او نتخذه ولدا, ہم اس کو اپنی اولاد بنائیں گے. وهم لا يشعرون, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونے کیا لگا ہے. وهم لا يشعرون, اللہ کی تدبیر وہ ایسی ہوتی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. وهم لا يشعرون, اور انہیں احساس تک نہیں تھا کہ ہونے کیا لگا ہے. وَأَصْبَحَ, اور ہو گیا, فُؤَادُ دل ام موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا, فارغا بے چین, اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین ہو گیا. جو مرضی ہے, تسلیاں اپنی جگہ, لیکن اپنا بچہ ہے, اپنا دودھ پیتا بچہ ہے, اس کو پانی میں پھینکا ہے. اچھا, انکادت, قریب تھا, لتبدی بہی, کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی, قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ظاہر کر دیتی ہیں. لو, اگر, لا, نہ, الربطنا علی قلبہا, اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے. تو قریب تھا, ماں تھی, عورت ذات تھی, قریب تھا کہ منہ سے کوئی بات نکل جاتی اور وہ بول دیتی کہ وہ میرا بچہ ہے, میں ہوں. ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا, لتکونا, تاکہ وہ ہوں, من المؤمنین, ماننے والوں میں سے. وقالت, اور کہنے لگیں, لأختہ, موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے, قصی, ذرا اس کا پیچھا کر, ڈال تو دیا, پیچھا کر, اس کی اس پہ نظر رکھ. فبصرت, وہ بہن دیکھتی رہی, بہی, موسیٰ علیہ السلام کو, عن جنب, دور دور سے. وہ صندوق جا رہا ہے, اب جہاں جہاں صندوق جا رہا ہے بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے, صندوق پہ نظر بھی ہے اور دیکھتی بھی جا رہی ہے. فبصرت بہ عن جنب, اب یہ نا اللہ بتاتے ہیں نا, وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ, سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا موسیٰ, یہ سب میری آنکھوں کے سامنے. وہ تمہاری ماں کا یہ حال تھا, تمہاری بہن کیا کر رہی تھی, وہ یوں تم پر نظر رکھے ہوئے جا رہی تھی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ان لوگوں کو, یعنی کفار کو, فرعون کو اور آل فرعون کو, انہیں پتہ ہی نہیں تھا, کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا. وَحَرَّمْنَا, اور پھر ہم نے حرام کر دی, علیہ, موسیٰ علیہ السلام پر, المراضع, دودھ پلانے والی, من قبل, شروع سے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والی عورتوں کو حرام کر دیا. اب آسیہ آئی, حضرت آسیہ آئیں, فرعون کو قائل کیا, پیچھے کیا, تو موسیٰ علیہ السلام کی جان بچا لی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچہ ہے, پہلی ضرورت اس کی ہے خوراک, اور بچے کی خوراک کیا ہے, دودھ. چلے وہاں جو عورتیں دودھ پلانے والی ممکن تھیں ان کو لایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہ پیئیں, موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہ پیئیں, یہ عجیب مسئلہ ہے. اب بہن وہاں موجود ہے, بہن جو ہے نا
وہاں موجود ہے، وہ سمجھ گئی کہ اللہ پاک نے ان عورتوں کے دودھ سے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے تاکہ موسیٰ اپنی ماں کا دودھ پیے۔ اور جب اس نے یہ منظر دیکھا نا تو فقالت، وہ کہنے لگی، هل ادلکم، میں تمہیں بتاؤں، علی اہل بیت، ایسے گھر والوں کے بارے میں، یکفلونہ، جو اس بچے کی کفالت کریں، لکم، تمہارے لیے۔ اگر آپ کہیں تو میری نظر میں ایک گھرانہ ہے بڑا اچھا، شاید یہ بچہ ان کا دودھ پی لے، شاید وہ عورت اس کو سنبھال لے، وہم، اور وہ، لہو، اس کے ساتھ، ناصحون، بڑا اچھا معاملہ کریں گے۔ فرددناہ، پھر ہم نے لٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، الی امہ، ان کی والدہ کے پاس۔ موسیٰ اپنی ماں کی گود میں آ گئے، اپنی ماں کی چھاتی سے لگ گئے، کئی تقرہ، تاکہ ٹھنڈی ہوں، عینھا، ان کی والدہ کی آنکھیں، تاکہ ان کی والدہ مطمئن ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ پریشان نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اور صرف یہ وہ نہ جان لیں بلکہ ہر پڑھنے والا جان لے اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ ہر پڑھنے والا، ہر شخص جان لے، وہ ماں بھی جان لے اور ہر شخص جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن اکثر لوگ، لَا يَعْلَمُونَ، نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اور اکثر لوگ جان کے بھی یقین نہیں کرتے، ورنہ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ بالکل سچ اور برحق۔ صدق اللہ العظیم۔